اب حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بطور خاص جو تصنیف مبارکہ میرے ہاتھ میں ہے، سیف الملوک، جو مثنوی سفر العشق ہے، قصہ سیف الملوک و بدیع الجمال، یہ ایک کہانی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس کہانی کو جب آپ پڑھیں گے، یہ قصہ جب آپ سیف الملوک شریف پڑھیں گے، تو اس میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ سیف الملوک کا ایک سفر کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ شہزادے نے اپنے لیے ایک بہت مشکل منزل کا سفر شروع کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ بہت بڑی تکلیفیں، مصیبتیں اور بڑی مشکلات اور کٹھن مراحل کے بعد بالخصوص شہزادہ سیف الملوک اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کا اصل راز جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ راز میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ دعا کریں گے۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ یہ جو شہزادہ اتنی مشکلات کے بعد، اتنی کٹھن مراحل کے بعد آخر کامیابی پہ پہنچ گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس پہ سنیے گا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی دولت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ ایک متقی شخص تھا، وہ ایک پرہیزگار تھا، وہ نظام نظافت و طہارت کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل بندہ تھا۔ جب اس نے اپنے رب کی زبانی نہیں، جو میں کہہ رہا تھا زبانی فرما برداری نہیں، عملی فرما برداری جب کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منزل آشنا فرمائی۔ اس میں حضرت میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کیتا وضو شہزادے اٹھ کے آکھی بانگے فجر دی پڑھی نماز عبادت کی تھی اپنے زور قدری دی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر یہ سن کے لطف آیا تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تو وہ کہیں سندھ کے کسی صحرا میں پڑھا جائے تو ایک ماحول بن جاتا ہے، ہم تو ان کے گھر میں بیٹھ کے کریں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کردار بیان کیے شہزادے کا، پھر سنیے ذرا۔ کیتا وضو شہزادے اٹھ کے آنکھی بانگے فجر دی پڑھی نماز عبادت کی تھی اپنے زور قدر دی ذکر وظیفے کوئی برد کرندہ بیٹھا مل مصلا شکر گزارے رب چتارے تیری ذات معلا۔ یہ ہیں وہ تعلیمات جو اکثر ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی جہالت نہیں پھیلائی ہے۔ جہالت مزار پہ آ کے کوئی کرے تو کوئی ولی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بزرگ ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے تو ہمیں عمل کی ترغیب دی ہے، اور بطور خاص حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی فرما رہے ہیں کہ شہزادہ اپنی منزل پہ کیسے پہنچا۔ فرمایا وہ نظام طہارت اور نظام نظافت کو اپنانے کے بعد اپنے پروردگار عالم کا کامل متبع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی وہ بجاوری کرنے والا تھا۔ اور وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں، لیکن اگر آپ یہ الفاظ غور کریں کہ میاں صاحب اپنے کلام میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ شہزادہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اللہ صبح اٹھتا ہے، وہ اس صبح کے پہر میں وضو بناتا ہے، اور وضو بنانے
کرنے کے بعد وہ فجر کی اذان کہتا ہے، اور فجر کی اذان کہنے کے بعد وہ انتظار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ذکر وظیفے ورد کریندا بیٹھا مل مصلی، فرمایا نماز پڑھنے کے بعد ایک دم وہ چلا نہیں جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اس کے بعد وہ بیٹھ کر اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا ہے، وہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، وہ کوئی عمل پڑھتا ہے۔ اب یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنی خانقاہ پہ آنے والوں کے لیے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح شہزادہ سیف الملوک ایک کٹھن مرحلے سے گزرتا ہوا بالآخر منزل پہ پہنچا ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے پہنچا ہے اور اپنے رب کو یاد کرنے کی وجہ سے پہنچا ہے، تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اے بندہ مومن، تیری بھی زندگی ایک کٹھن مراحل کا ایک سفر ہے، اگر اس میں تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو جس طرح شہزادہ وضو کر کے، نمازیں پڑھ کے، رب کا ورد کر کے، وظیفے پڑھنے کے بعد اپنے پروردگار سے لو لگا کے اپنی منزل تک پہنچا ہے، تو اے بندہ مومن، تو بھی اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تو کسی اور سے نہیں، تو مدینے والے کی ذات سے جڑ جا، جو مکین گنبد خضرا سے جڑ جاتے ہیں وہ اپنے پروردگار عالم تک پہنچ جائے گا۔